السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 20 کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے اور صحیح طریقے سے اس چیپٹر کی تیاری کریں گے اور امتحان کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھیے، یہ چیپٹر نمبر 20 ہے، مصنف یعنی رائٹر۔ اس چیپٹر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس چیپٹر کے مصنف کا نام ہے ندا فاضلی۔ کیا نام ہے؟ مصنف بولتے ہیں رائٹر کو۔ لکھنے والے کون ہیں؟ ندا فاضلی۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے وہ کس نام سے لکھا ہے وہ بھی دیکھیں۔ بجلی کا کھمبا۔ کیا نام ہے؟ بجلی کا کھمبا۔ اور ایک اور نظم ہے، نظم بہت آسان تھی پہلے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے۔ دیکھیں آگے، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، سوال کے ساتھ ساتھ جوابات۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں یعنی کس جگہ پیدا ہوئے؟ دیکھیے اس کا جواب، گوالیار میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گوالیار میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈز ملے؟ ندا فاضلی کو کون کون سا ایوارڈز ملا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ ملے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ مشرق، پورب، مغرب، پچھم۔ مشرق و مغرب یعنی پورب اور پچھم کے کن کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ دیکھیے، ندا فاضلی نے USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی۔ یہ جو نام ابھی آئے ہیں یہ پورب اور پچھم کے ملکوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کے نام لکھیے۔ 3 شعری مجموعے کے نام لکھنا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 ہے لفظوں کا پل۔ کیا ہے؟ لفظوں کا پل۔ نمبر 2 ہے موڑ ناچ، اور نمبر 3 ہے شہر میرے ساتھ چل۔ شہر میرے ساتھ چل۔ یہ 3 آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے یعنی لکھا ہے؟ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں کے اندر لکھنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے اس کا کیا جواب ہے، ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو کیا کیا ہے؟ ابھارا ہے یعنی لکھا ہے۔ کس طبقے کے مسائل کو؟ کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ دیکھیں ہم سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، ندا فاضلی کی شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ ان کی جو شعر و شاعری ہے اس کے متعلق آپ کو 5 جملے لکھنا ہے۔ دیکھیے، ندا فاضلی نے بہت سی نظمیں، غزلیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ ندا فاضلی بہت سے نظم بھی لکھے ہیں، غزل بھی لکھے ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے۔ جو کمزور لوگ اور پسماندہ طبقہ، پس کے معنی پیچھے، ماندہ کے معنی رہنا، یعنی پیچھے رہ گئے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کو ابھارا ہے یعنی لکھنے کی کوشش کی اپنے نظموں کے اندر۔ مختلف مذاہب اور عقیدوں کی تلمیحاتی اشاروں کو لفظوں میں پرو کر انہوں نے اپنی تخلیقی ذہانت کا ثبوت دیا ہے
مختلف مذاہب، ہر مذہب کے لوگ، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ لوگ ہو، ہر ایک مذہب کے لوگوں کی جو پیچھے رہ چکے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، پسماندہ ہے، کمزور ہے، ان کے متعلق انہوں نے اپنے شعر و شاعری کے اندر لکھا ہے، اور نظم کو اپنی فنی تجربوں اور انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس نے؟ ندا فاضلی نے۔ لفظوں کا پل، موڑ ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، اور زندگی کی طرف ان کی شعری مجموعہ کیا ہے؟ ان کی شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کا نچوڑ لکھنا ہے۔ کس نظم کا؟ نظم بجلی کا کھمبا۔ دیکھیے یہ نظم دور جدید یعنی نئے دور کے مشہور شاعر ندا فاضلی کی ہے۔ کس کی ہے؟ ندا فاضلی کی ہے۔ صنف کے لحاظ سے یہ ایک آزاد نظم ہے۔ صنف یعنی قسم کے لحاظ سے یہ ایک آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اشاروں میں سائنسی ایجادات کی وجہ سے لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، زمانہ آگے بڑھ رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سائنسی جو ایجادات ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس کا تذکرہ کیا، اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگ فطری انداز میں زندگی گزارتے تھے، وہ موجودہ دور کے عیاریوں اور مکاریوں سے ناواقف تھے، وہ پیڑ کے چھاؤں اور چاند کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے، مگر نئی ایجادات کے ساتھ لوگ فطری عادات کو بھول گئے۔ پہلے لوگ روشنی کے لیے بجلی کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پیڑ کی چھاؤں اور چاند کی روشنی میں زندگی گزار لیتے تھے، مگر نئی ایجادات کے ساتھ لوگ فطری عادات کو بھول گئے اور اجالے میں زندگی بسر کرنے لگے، اور ان کے اندر طرح کی بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ دیکھیے اس کے متعلق ندا فاضلی کیا کر رہے ہیں۔ ان مصروں کے اندر ندا فاضلی نے ایک بہت ہی باریک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا حقیقت؟ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں بجلی کا وجود نہیں تھا۔ پہلے کیا تھا؟ بجلی نہیں تھی، لوگ چاند کے اجالے میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لیا کرتے تھے۔ چاند کی روشنی میں انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا۔ تکمیل یعنی پورا کرنا، مکمل کرنا۔ مگر آج ہر طرف بجلی ہی بجلی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ہر جانب بجلی ہی بجلی ہے، مگر پہلے کے لوگوں میں جو خصوصیات تھی اور انہوں نے جو ترقیاں کی تھی اور سماج میں جو صفائی ستھرائی تھی وہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ بجلی کا وجود ہونے کے بعد لوگ زوال کی طرف آنے لگے۔ کدھر آنے لگے؟ نیچے کی طرف آنے لگے، اور فتنہ و فساد سے پورا معاشرہ، سماج بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ پورا معاشرہ اور سماج کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ بھی کریں تاکہ پھر اس بات کا جواب دیا جا سکے۔